جو ہمارا ٹاپک جو چل رہا ہے وہ ہے ہاؤ ٹو رائٹ یور ریکوائرمنٹ. ٹھیک ہے، یا ریکوائرمنٹ اسپیسیفکیشن ہم ڈسکس کر رہے ہیں پریویس 2-3 ویڈیوز کے اندر. اس سے پہلے ہم نے دیکھا ہے کہ اسٹرکچر لینگویج کیا چیز ہے اور نیچرل لینگویج کے اندر ہم کس طرح سے اپنی ریکوائرمنٹ کو لکھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے، وہ ہمارے پاس دونوں میتھڈ تھے جس کے اندر ہم اپنی ریکوائرمنٹس کو ڈفرینٹ میتھڈس کے ساتھ لکھ سکتے تھے، ڈفرینٹ ٹیکنیکس کو ہم یوز کر سکتے تھے لکھنے کے لیے. نیچرل لینگویج کے اندر تو چلے ہم ٹیکنیک میں ہی ہم بیسیکلی نیچرل لینگویج کے ہی اندر اپنی ریکوائرمنٹس کو لکھ رہے تھے. اور آج کی ہم ویڈیو کے اندر ہم دیکھیں گے کہ کس طرح سے ہم گرافیکل نوٹیشنس کو یوز کرتے ہوئے اپنی سسٹم کی ریکوائرمنٹس کو لکھ سکتے ہیں، یا ہماری گرافیکل نوٹیشن بیسیکلی ہے کیا. تو چلیے شروع کرتے ہیں آج کی اس ویڈیو کو. گرافیکل نوٹیشن بیسیکلی آپ ڈفرینٹ امیجز گرافیکل نوٹیشن کے اندر ڈفرینٹ امیجز ڈفرینٹ ڈائیگرامس کو یوز کرتے ہوئے اپنے پورے کمپلیٹ سسٹم کی ڈسکرپشن یا پورے سسٹم کا جو ایک کمپلیٹ پروسیس ہے اس کو ڈیفائن کرتے ہو. ٹھیک ہے جی، گرافیکل نوٹیشن کیا ہے کہ ہم اپنے پورے کمپلیٹ سسٹم کو ڈفرینٹ ڈائیگرامس امیجز کے تھرو ریپرزینٹ کرتے ہیں. ٹھیک ہے، اب دیکھیں جیسے آپ فار ایگزامپل 9th 10th یا فرسٹ ایئر سیکنڈ ایئر کی بکس بایو کیمسٹری کی اگر اٹھا کے دیکھیں تو اس کے اندر آپ کو ڈفرینٹ امیجز آپ کو ملتی تھیں. ٹھیک ہے، جو لیبل کی ہوئی ہوتی تھی. ٹھیک ہے، ان کے اوپر ڈیفائن کیا ہوتا تھا کہ یہ کیا چیز ہے، یہ کیا چیز ہے. سیم وہی اسی طرح سے امیجز آپ کے پاس ہوں گی. ٹھیک ہے، امیجز کے تھرو آپ کو ایک سٹوری دی جائے گی، یا آپ امیجز کو یا ڈائیگرامس کو یوز کرتے ہوئے ایک سٹوری بنائیں گے، سٹوری کو کریٹ کریں گے اور اپنے پورے سسٹم کی جو کمپلیٹ ڈسکرپشن ہے اس کو ڈیفائن کرو گے. ٹھیک ہے، وہاں پہ صرف چیزوں کو بتا دیا جاتا تھا کہ یار لیبل کر کے بتایا جاتا تھا کہ یہ کیا ہے، یہ کس کون سا پارٹ ہے یا یہ کون سا کیمیکل ہے، اس چیز کو صرف ایک ڈیفائن یا اس کا نام لکھا ہوتا ہے. یہاں پہ آپ جو ڈائیگرام آپ یوز کرو گے اس کے اندر آپ اپنے پورے سسٹم کا پروسیس بتاؤ گے. ٹھیک ہے، ایک سافٹ ویئر جو بنانے جا رہے ہو وہ کس طرح سے اس کا فلو کیا ہوگا، اس کا بیہیویئر کیا ہوگا، آپ وہ ساری چیزیں ان گرافیکل نوٹیشن کے اندر یوز کرتے ہو اور ڈیفائن کرتے ہو. ٹھیک ہے، تو اس پرپس کے لیے آپ سب سے بیسک جو یو ایم ایل ڈائیگرامس ہیں، یونیفائڈ ماڈلنگ لینگویجز، آپ ان کو یوز کرتے ہوئے آپ یوں کہہ لیں کہ ایک طرح سے گرافیکل نوٹیشن جو ہے یو ایم ایل ڈائیگرام کے تھرو آپ ریپرزینٹ کرتے ہو. ٹھیک ہے، تو یو ایم ایل ڈائیگرام جس کے اندر یوز کیسز سیکوینس ڈائیگرام، باقی جو ڈائیگرامز ہیں وہ ہم آگے دیکھیں گے کون کون سی ہیں، ان سب کو یوز کرتے ہو گرافیکل نوٹیشن کے اندر. ٹھیک ہے، تو سب سے پہلے ہم دیکھ لیتے ہیں یو ایم ایل کیا چیز ہے. یو ایم ایل بیسیکلی اسٹینڈ فار یونیفائڈ ماڈلنگ لینگویجز. ٹھیک ہے، یہ آپ کے پاس یوں کہہ لیں ایک ایسی لینگویج ہے جس کے اندر آپ کے سسٹم کا، آپ کے سافٹ ویئر کا کمپلیٹ سولوشن، ٹھیک ہے، اپلیکیشن کا کمپلیٹ ایک اسٹرکچر اور سسٹم کا جو بیہیویئر ہے اور اس کے اندر جو کمپلیٹ ایک پروسیس ہے. ٹھیک ہے، آپ یوں کہہ لیں کہ آپ کی ہر چیز جو شروع سے لے کے آخر تک آپ کے سسٹم کے اندر، آپ کی اپلیکیشن کے اندر رن ہونی ہے، اس میں چلنا ہے. کون کون سے اسٹیک ہولڈر ہیں، کون کون سے اینٹیٹیز ہیں، کون کون سے آبجیکٹ ہیں، کون کون سی کلاسز ہیں، ان سب کو آپ یو ایم ایل کے تھرو ریپرزینٹ کرتے ہو. ٹھیک ہے، آپ یو ایم ایل ڈائیگرام ڈفرینٹ ٹائپس کی یو ایم ایل ڈائیگرام یوز کرتے ہو جن کے اندر آپ اپنے آبجیکٹس، اپنے کلاسز، آپ جو اسٹیک ہولڈر ہے وہ کیسے کام کرے گا، اس کے اندر کون کون سی فیلڈ آ رہی ہیں، اس کی کیا کیا کہتے ہیں وہ کون کون سی چیزوں کو ریپرزینٹ کر رہا ہے، ان ساری چیزوں کو آپ یو ایم ایل ڈائیگرام کے تھرو ریپرزینٹ کرتے ہو. ٹھیک ہے، بیسیکلی یہ ہمارے پاس 14 ٹائپس کی یو ایم ایل ڈائیگرام ہوتی ہیں جن کو ہم نے دو کیٹیگریز کے اندر ڈیفائن کیا ہوا ہے. ٹھیک ہے، ایک ہے اسٹرکچر ڈائیگرام اور ایک ہے بیہیویئر ڈائیگرام.
پہلے میں آپ کو ڈیفائن کر دیتا ہوں کہ اسٹرکچر ڈائیگرامس اور بیہیویئر ڈائیگرام میں بیسیکلی ڈفرینس کیا ہے. اسٹرکچر ڈائیگرام بیسیکلی آپ کی سسٹم کے اندر ماڈل سسٹم کے اندر جو جو چیزیں پائی جائیں گی انہیں آپ اسٹرکچر ڈائیگرام کے تھرو ریپرزینٹ کرتے ہو. ٹھیک ہے, سمپل ورڈ کے اندر اگر ہم بات کریں تو مین آپ کے سسٹم کے اندر جو جو کمپوننٹس ہیں یا جو بھی آبجیکٹس ہیں آپ انہیں اسٹرکچرل ڈائیگرام کے تھرو ریپرزینٹ کرو گے. ٹھیک ہے, اور بیہیویئرل ڈائیگرام کے اندر آپ یہ ڈیفائن کرو گے کہ آپ کا سسٹم کیسے پروسیس کرے گا, واٹ ہیپن ان یور سسٹم. ٹھیک ہے, کہ آپ کا سسٹم فار ایگزامپل پوائنٹ اے سے پوائنٹ بی کے اوپر جائے گا تو کیسے جائے گا. ٹھیک ہے, اب دیکھیں اسٹرکچر ڈائیگرام کے اندر آپ کے پاس آتی ہیں کمپوزٹ اسٹرکچر ڈائیگرام, ڈپلائمنٹ ڈائیگرام, پیکج ڈائیگرام, پروفائل ڈائیگرام, کلاس ڈائیگرام, آبجیکٹ ڈائیگرام, کمپوننٹ ڈائیگرام. ٹھیک ہے, اب یہ دیکھیں موسٹلی آپ کے آبجیکٹس کو آپ کے کمپوننٹس اب جو آپ کے یہاں پہ نام بھی یوز کیے گئے جیسے کمپوننٹ ڈائیگرام, آبجیکٹ ڈائیگرام, پیکج ڈائیگرام, پروفائل ڈائیگرام, اب یہ جیسے اسٹیک ہولڈر, کوئی آبجیکٹ, کوئی اینٹیٹی, اس طرح کی چیزوں کی یہ ریپرزینٹ کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, اور دوسری طرف بیہیویئر ڈائیگرام کے اندر آپ دیکھیں اسٹیٹ مشین ڈائیگرام, کمیونیکیشن ڈائیگرام. اب نام سے یہ ظاہر ہو رہا ہے کہ دونوں کے اندر کیسے ڈفرینس آ رہا ہے. اب یوز کیسز ڈائیگرام ہے, یہ آپ کے پاس ڈفرینٹ ڈائیگرام ہے ساری. ٹھیک ہے, ایکٹیویٹی ڈائیگرام, سیکوینس ڈائیگرام, ٹائمنگ ڈائیگرام, انٹریکشن اوور ویو ڈائیگرام. اب بیہیویئر کے اندر آپ سارے کا سارا پروسیس جو آپ کے کیا کہتے ہیں سسٹم کے اندر جو بھی پروسیس ہے, جو بھی فنکشنلٹیز کیسے پرفارم ہوں گی, کس طرح سے ہوں گی, وہ ڈیفائن کی جا رہی ہیں. اور دوسری طرف آپ آبجیکٹ ڈیفائن کر رہے ہو. اسٹرکچر ڈائیگرام آپ کے پاس 7 ہوتی ہیں, اسی طرح بیہیویئر بھی آپ کے پاس 7, دونوں 7 کیا کہتے ہیں آپ نے جو 7 آپ کی ڈائیگرامس تھی آپ نے ان کو ان 2 سب کیٹیگریز کے اندر ڈیوائڈ کر دیا ہے. یہاں پہ ایک کوشچن آتا ہے کہ ہم اگر فار ایگزامپل جو ہم پریویس جو ٹائپس کے کیسے ہم ریکوائرمنٹس کو لکھ سکتے ہیں, تو وہ ایک آپ کے پاس انتہائی آسان طریقہ تھا. ٹھیک ہے, کہ ریکوائرمنٹ انجینئر کے لیے ایک آسان میتھڈ ہے کہ آپ بس سمپلی لینگویجز کے اندر اپنی ریکوائرمنٹس کو نوٹ ڈاؤن کرتے ہو اور انہیں کام اس کے اوپر شروع کر دیتے ہو. تو ہمیں کیا ضرورت ہے کہ ہم جو ہے اتنی زیادہ ڈائیگرامس کو یوز کریں اور اس کے تھرو اپنے سسٹم کو ریپرزینٹ کریں. تو یہ اس کے لیے دیکھیں اگر ان چیزوں کے اوپر اگر آپ اچھے سے کام کرتے ہو تو اس سے کیا ہوگا, آپ کا ایک کمپلیٹ سسٹم جس کو سمجھنے کے لیے آپ کو لاٹ آف بکس یا آپ یوں کہہ لیں لاٹ آف پیجز آپ کو اسٹڈی کرنا پڑتی. آپ کیا کرتے ہو, آپ انہیں سمپلی چھوٹی سے ایریا کے اندر لے آتے ہو جس کو دیکھتے ہی جو کسٹمر ہے, جو یوزر ہے, جو ڈیولپمنٹ ٹیم ہے, اس کو دیکھتے ہی ایزیلی انڈرسٹینڈ کر جاتی ہے کہ ہاں جی ہمارا یہ ایک سسٹم ہے. مین آپ کا ایک کمپلیٹ سسٹم ایک سنگل پیج کے اوپر ریپرزینٹ ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے, تو یہ آپ کا کیا کہتے ہیں ایک طرح سے ٹائم سیونگ بھی ہے اور سمجھنے میں سب سے زیادہ آسانی ہوتی ہے اس کو. ٹھیک ہے, تو اب چلتے ہیں آگے. بیہیویئر ڈائیگرامس کو پہلے ہم اسٹڈی کرتے ہیں. سب سے پہلے ہم یوز کیس ڈائیگرام کے بارے میں پڑھتے ہیں. ٹھیک ہے, جو نمبر 3 کے اوپر یہاں پہ آپ کو شو ہو رہی ہے. یوز کیسز بیسیکلی کیا ہے, دیکھیں ہمارا جو مین پرپس ہے ان کو یوز کرنے کے, جو ہمارا مین پرپس ہے وہ کیا ہے کہ آپ اپنے سسٹم کا ڈائنامک بیہیویئر شو کریں. ٹھیک ہے, ڈائنامک بیہیویئر مین کہ آپ اپنے سسٹم کی آپریشن وہ کیسے رن کرے گا, ان ساری چیزوں کو آپ ڈیفائن کریں. ٹھیک ہے, جو ہم نے پہلے بھی ابھی تھوڑی دیر پہلے بھی آپ کو میں نے ڈیفائن کیا ہے. ٹھیک ہے, تو یوز کیسز بیسیکلی آپ کی ایک میتھڈ ہے, ٹرم ہے,
ٹیکنیک ہے جسے آپ یوز کرتے ہوئے آپ اپنے جو بھی سسٹم یوزر ہیں، ٹھیک ہے، اسٹیک ہولڈر ہے، ان کی جو فنکشنلٹیز ہیں انہیں آپ شو کرتے ہو، ٹھیک ہے، کہ فار ایگزامپل ایک کسٹمر ہے یا ایک یوزر ہے، وہ کون کون سی آپ کے سسٹم کے اندر جو فنکشنلٹیز ہیں ان کو کون کون سا اسٹیک ہولڈر کیسے یوز کرے گا، یا کون کون سا اسٹیک ہولڈر ان کو یوز کرے گا، آپ یوز کیسز کے اندر بیسیکلی یہ ڈیفائن کرتے ہو، ٹھیک ہے۔ یوز کیسز ڈائیگرام کے اندر آپ بیسیکلی بتاتے ہو کہ سسٹم کی جو انٹرنل یا ایکسٹرنل جو بھی فیکٹرز ہیں وہ سارے آپ ڈیفائن کرتے ہو، جو بھی ایکسٹرنل یا انٹرنل یا ایکسٹرنل جو بھی فیکٹر افیکٹ کریں گے آپ کے سسٹم کو، ان سب کو آپ ایک امیج کے اندر لے کے آتے ہو، ٹھیک ہے۔ جب آپ کیا کہتے ہیں آپ کی ریکوائرمنٹ ساری گیدر ہو جاتی ہیں، ٹھیک ہے، اس کے بعد آپ کیا کرتے ہو، آپ اپنے یوز کیسز میں آگے آئیں گے، یوز کیسز میں آپ کو بتاؤں گا، یوز کیسز بیسیکلی آپ کی فنکشنلٹیز ہی ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ جب آپ ریکوائرمنٹ گیدر کر لیتے ہو اس کے بعد آپ اپنے اسٹیک ہولڈر، ٹھیک ہے، ان کو آئیڈینٹیفائی کرتے ہو، جو یوز کیسز ہیں جو فنکشنلٹیز ہیں ان کو آئیڈینٹیفائی کرتے ہو، ٹھیک ہے، اور دین آپ اس جو بھی یوز کیسز آئے ہیں آپ کے پاس اور جو اسٹیک ہولڈر آئے ہیں ان کو ایک ڈائیگرام کے تھرو آپ ریپرزینٹ کر دیتے ہو، اور یوز کیس ڈائیگرام بیسیکلی آپ کو اوور آل جو آپ کے سسٹم کا ویو ہے وہ ریپرزینٹ کرتا ہے۔ تھوڑے سے کی پوائنٹس کے اندر میں نے آپ کو ڈیفائن کرنے کی کوشش کی ہے کہ یوز کیس کس کے لیے ہم یوز کرتے ہیں۔ سب سے پہلے ہے یوز کیسز ہم یوز کرتے ہیں ریکوائرمنٹ گیدرنگ کے لیے، ٹھیک ہے، کہ کمپلیٹ سسٹم کی جو ریکوائرمنٹس ہیں ان کو گیدر کرتے ہیں۔ پھر اس کے بعد ہے یہ آپ کو آؤٹ سائڈ ویو آپ کو شو کرتا ہے، جو انٹرنل اور ایکسٹرنل فیکٹرز ہیں، ٹھیک ہے، جو اس کے اوپر اثر کریں گے سسٹم کے اوپر، اور سب کو آپ ڈیفائن کرتے ہو۔ اور نمبر 4 ہے جو انٹریکشن ہے بٹوین یوزر اور یوز کیسز، مین ریکوائرمنٹس کا اور ایکٹرز کے درمیان جو انٹریکشن ہے اسے آپ ریپرزینٹ کرتے ہو۔ ایک ایگزامپل ہے، ٹھیک ہے، ایک ہاسپٹل مینجمنٹ سسٹم کی سمپل سی ایک ایگزامپل ہے، ٹھیک ہے، ابھی صرف یہ آپ کو سمجھنے کے لیے میں نے یہاں پہ شو کی ہے تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ بیسیکلی یوز کیسز کیا ہوتی ہیں، اور جو اینٹیز آپ کے پاس آتی ہیں ایک کیا کہتے ہیں یوز کیس کے اندر وہ کون کون سی ہوتی ہیں، ٹھیک ہے۔ سب سے پہلے یوز کیس ڈائیگرام، اور نیکسٹ ویڈیو کے اندر میں آپ کو انشاءاللہ جو ہم اسٹار یو ایم ایل ایک ہمارا ایک ٹول ہے اس کے اندر ہم یہ جتنے بھی یو ایم ایل ڈائیگرامس ہیں ان کو ہم ایزیلی وہاں پہ ہم ڈرا کر سکتے ہیں۔ تو نیکسٹ ویڈیو کے اندر میں آپ کو انشاءاللہ اس کے بارے میں کمپلیٹ آپ کو ایک ویڈیو بنا کے آپ کو بتاؤں گا کہ کیسے آپ اسٹار یو ایم ایل کو یوز کرتے ہوئے یوز کیسز ڈائیگرام، کلاس ڈائیگرام کیسے آپ وہاں پہ وہ کیا کہتے ہیں بنا سکتے ہو۔ فی الحال یہاں پہ صرف ایک چھوٹی سی ایگزامپل ہے جو آپ کو سمجھنے کے لیے میں نے یہاں پہ رکھی ہے۔ اب یہ آپ کے پاس دیکھیں بیسیکلی یہاں پہ 4 مین چیزیں ہوتی ہیں، ٹھیک ہے، یوز کیس ڈائیگرام کے اندر۔ سب سے پہلا ہے یہ آپ کا کمپلیٹ سسٹم، سوری یہاں پہ آپ اس طرح سے آسانی کے ساتھ سمجھ جائیں گے، یہ آپ کا ایک کمپلیٹ سسٹم، ٹھیک ہے، سسٹم باؤنڈری آپ ڈیفائن کرو گے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد یہاں پہ آپ یہاں پہ آپ اپنے یہاں پہ آپ اپنے سسٹم کا فار ایگزامپل ایچ ایم ایس ہے، فار ایگزامپل یہاں پہ آپ اپنے سسٹم کا نام دو گے، ٹھیک ہے۔ اچھا ایک آ گیا آپ کی سسٹم باؤنڈری، دوسرا آپ کا آ جائے گا ایکٹر، ٹھیک ہے، جو بھی اسٹیک ہولڈر ہے، اور تھرڈ ہے یوز کیسز، ٹھیک ہے۔
اور نمبر 4 ہے آپ کا جو انٹریکشن ہے، یہ لائن آف انفلوئنس ہے، ٹھیک ہے، جو لائن آف انٹریکشن ہے یہ آپ لوگ شو کرو گے۔ یہ 4 چیزیں آپ کی اس پوری یوز کیسز کے اندر ہوتی ہیں۔ اب دیکھیں ایک ایچ ایم ایس سسٹم ہے، ایک ہاسپٹل مینجمنٹ سسٹم ہے، جس کے اندر آپ کا ایک مینیجر ہے، ڈاکٹر ہے، نرس ہے اور ایک میڈیکل ریسپشنسٹ ہے۔ اب ان سب کی جو جو فنکشنلٹیز ہے وہ آپ یہاں پہ اس پورے سسٹم کے اندر ڈیفائن کرو گے۔ اب جیسے میڈیکل ریسپشنسٹ ہے، وہ رجسٹر کر سکتا ہے پیشنٹ کو، ٹھیک ہے، آپ نے وہ فنکشنلٹیز اس کی یہاں پہ ڈیفائن کی۔ اب یہ دیکھیں اس کا ایک یوز کیس بن گیا، اور یہ کون فنکشنلٹی پرفارم کرے گا؟ میڈیکل ریسپشنسٹ۔ اب اس کی ڈیٹا کو ویو کون کر سکتے ہیں؟ پرسنل انفارمیشن، جو ظاہر سی بات ہے وہ ایک تو آپ کا میڈیکل ریسپشنسٹ کا بھی کر سکتا ہے اور دوسرا مینیجر بھی کر سکتا ہے۔ اب اسی طرح سے مینیجر کی اپنی یوز کیسز ہیں، جیسے ایکسپورٹ اسٹیٹکس، جنریٹ رپورٹ، ٹھیک ہے، جس کو وہ ڈاکٹر بھی دیکھ سکتا ہے۔ پھر اس کے بعد آپ کی نرس ہے فار ایگزامپل، وہ بھی آپ ویو ریکارڈ کر سکتی ہے، ایڈٹ ریکارڈ کر سکتی ہے، سیٹ اپ کنسلیشن، یہ ساری چیزیں دیکھیں۔ اب جو جو آپ کا ایکٹر ہے اس کے اگینسٹ آپ نے کیا کیا، اس کی یوز کیسز، اس کی فنکشنلٹیز آپ نے یہاں پہ ڈیفائن کر دی۔ تو یہ ہے آج کا لیکچر، جس کے اندر ہم نے دوبارہ سے ایک دفعہ ریوائز کر لیتے ہیں۔ گرافیکل نوٹیشن کے بارے میں پڑھا ہے کہ وہ کیا ہے، ٹھیک ہے۔ پھر اس کے بعد ہم نے یو ایم ایل ڈائیگرامس کے بارے میں پڑھا ہے کہ کیسے آپ اپنے سسٹم کو تھرو امیجز کیسے آپ ڈیفائن کر سکتے ہو۔ پھر جو ٹائپس ہیں یا سب کیٹیگریز ہیں، ہم نے یو ایم ایل ڈائیگرام کی وہ اسٹڈی کی ہے۔ اور اس کے بعد ہم نے جو پہلی یو ایم ایل ڈائیگرام ہے، مین یوز کیس ڈائیگرام ہے، اس کا پرپس کہ کیوں ہم اسے یوز کرتے ہیں، یوز کیس کے اندر آپ کو کون کون سی ریکوائرمنٹس آتی ہیں، کیا کیا چیزیں آپ کو شو ہوتی ہیں، وہ چیز ہم نے ڈسکس کی، اور ایٹ دی اینڈ ایک چھوٹی سی ایگزامپل یوز کیس کے بارے میں کی۔ تو انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو کے اندر پھر دوبارہ سے آپ کو بتا دوں کہ اسٹار یو ایم ایل کو کیسے یوز کیا جاتا ہے، میں اس کے اوپر ایک کمپلیٹ آپ کو ویڈیو بنا کے سینڈ کر دوں گا، ٹھیک ہے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔